أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیہ مقدسہ ہے. یہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. 30 نمبر رکوع ہے سورہ بقرہ کا اور 14 نمبر رکوع ہے دوسرے پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن آجالهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طلاق کے متعلق مختلف مسائل ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآنی رہنمائی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ میاں اور بیوی باہم خوشحال زندگی بسر کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتے ہوئے اور شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے باہم اکٹھے رہیں. اسی وجہ سے ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے، طلاق کو ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آج کا یہ جو آیہ مبارکہ کا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خانہ کو یہ حکم دیا ہے کہ دو لوگ اگر آپس میں جڑ رہے ہیں، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی عدت پوری ہونے کے قریب آ گئی. اب شوہر اور بیوی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی مل کے گزار لینی چاہیے، اور جو غلطی ہو گئی شوہر نے ایک طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دیں، اب دوبارہ وہ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو اہل خانہ اس رجوع کے درمیان رکاوٹ پیدا نہ کریں. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، باہمی خاندان کے کچھ امور کو درمیان میں لے آتے ہیں. میاں اور بیوی کی ایک زندگی کو ہم کم اہمیت دیتے ہیں اور اپنی عزت نفس کو بعض اوقات زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، ان کی بہن کو کسی نے، یعنی جو اس کے شوہر تھے، انہوں نے طلاق دے دی. تو اب وہ ان کو اپنے گھر لے آئے. جب عدت پوری ہونے کے قریب آئی، اب دوبارہ ان کا خیال ہوا کہ ہم دوبارہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں اور نکاح کر لیں. تو یہ بھائی مانے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری عزت ہے، میں ایسے تو نہیں اب آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنے دوں گا، اور اس طرح ہے، خاندان کا یہ مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ جب شوہر نے طلاق دے دی ہے، عدت گزر رہی ہے یا گزر چکی ہے، اب نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ عدت گزرنے کے بعد، عدت گزر گئی، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور میاں بیوی کے طور پر دوبارہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم ان مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرو اور میاں بیوی کے باہمی تعلق کو بحال کرنے کے لیے درمیان میں پل کا کردار ادا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ آجَالَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر انہیں منع مت کرو، أَن يَنْكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے،
اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب وہ باہم معروف طریقے سے راضی ہو جائیں۔ اہل خانہ والد بھی ہے اس میں، والدہ بھی ہے اس میں، بھائی بھی ہے اس میں، دیگر جو بھی اہل خانہ کے افراد ہیں ان سب کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر میاں بیوی باہم رضامندی سے زندگی گزارنے پر متفق ہو گئے ہیں اور وہ شرعی حدود کی پاسداری کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، تو اب تم ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات معاملات کو ہوا دیتے ہوئے دیگر چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے تعلق کو اہمیت دی ہے۔ ایک گھر کو بستا ہوا دیکھنا یہ زیادہ اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دی ہے کہ گھر بستے رہیں۔ اور فرض کر لیں کوئی بھائی ہے، فرض کر لیں باپ ہے، فرض کر لیں ماں ہے، یا گھر کا کوئی دوسرا فرد ہے، اس کی اگر عزت نفس تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ایک میاں اور بیوی کے کا گھر آباد کرتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے، تو اپنی عزت نفس کو ایسے ہی آپ درمیان میں لا کھڑا نہ کریں، اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو اور دیگر دنیاوی چیزوں کو درمیان میں کھڑا نہ کریں، بلکہ گھر کے بسنے کو ترجیح دیں کہ اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو گھر بس رہا ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ ذالک یوعظ بہ، اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے کس کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ گھروں کو بسنے دے، وہ گھروں کو آباد ہونے دے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے تزکیہ کے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہاری طہارت کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ عمل کہ تم اپنی انا کو ختم کر دو، اپنے آپ کو گرا دو اور گھر بسنے کو ترجیح دو، یہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ کا باعث ہے اور تمہارے لیے زیادہ طہارت کا باعث ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی ان تمام معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ زیادہ اچھائی ہے، زیادہ بھلائی ہے، اس لیے وہ اس کا حکم دیتا ہے۔ اور ہمیں علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہے، مستقبل میں کیا ہے، مستقبل کی صورتحال کیسی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے، اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔ طلاق کے متعلقہ جتنی آیات مقدسہ گزری ہیں وہ ہم نے پڑھی، اس میں ہمیں جو امور سمجھ میں آتے ہیں چند ایک باتیں میں مختصراً عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 تک طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ کبھی بھی اللہ نہ کرے پہلے تو لفظ طلاق کو زبان پر لائیں ہی نہیں، کوئی بھی شخص سمجھانے کی کوشش کرے، دیگر گھر کے افراد کو جو سربراہ ہیں دونوں افراد مل کے گھر کو سلجھانے کی کوشش کریں، میاں اور بیوی کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ نہ کرے نوبت طلاق تک پہنچتی ہی ہے تو صرف 1 طلاق دی جائے، اس سے زیادہ نہ دی جائیں۔ 2 تک اگر طلاقیں دے دیں تو پھر دوبارہ رجوع کا انسان کو اختیار حاصل ہے۔ اگر اس نے طلاق رجعی دی ہوں، لفظ طلاق سے طلاق دی، عدت کے اندر اندر زبانی ہی رجوع کر سکتا ہے، ویسے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت گزر جائے، 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں، عدت گزر جائے تو پھر دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، پھر 1 طلاق کا حق اس کو باقی ہو جائے گا اگر اس نے 2 دی ہوں، اور اگر 1 دی ہو تو 2 طلاقوں کا حق اس کو باقی رہے گا۔ عدت کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام معاملات کے اندر میاں اور بیوی وہ شرعی حدود کی پاسداری کا خیال کریں۔ اگر شوہر سمجھتا ہے کہ میں بیوی کو دوبارہ اپنے پاس رکھ سکوں گا، حقوق کی ادائیگی کر سکوں گا، تو پھر وہ گھر کو بسانے کی کوشش کرے، اور دونوں معاملات کے اندر اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھیں۔ دنیا کے معاملات کیا ہیں؟ شوہر کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ فقط عورت کو پریشان کرنے کے لیے اپنے پاس نہ رکھے، کہ نہ اس کو طلاق دے، نہ اس کے حقوق ادا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ اور جب اگر باہمی معاملات ان کے طے ہو گئے اور وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو اہل خانہ کو حکم یہ ہے کہ وہ رکاوٹ پیدا نہ کریں، وہ ان کو ملنے دیں، وہ باہم ان کو نکاح کرنے دیں،
تاکہ ایک خوشحال زندگی بسر کرنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ اور ان تمام معاملات کے اندر جو میاں اور بیوی کو اور جو گھر کے دیگر افراد کو حکم دیا گیا وہ اللہ کے احکام کو پیش نظر کا رکھنے کا اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کو زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے، اور اسی میں طہارت ہے انسان کی، اسی میں پاکیزگی ہے۔ اور ہمیں ان تمام معاملات کے اندر جو چیز پیش نظر رکھنی ہے وہ گھروں کی آبادی رکھنی چاہیے، وہ بربادی ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے، اور کبھی بھی اس آپشن کی طرف نہیں جانا چاہیے جس سے گھر برباد ہوں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے کچھ رضاعت کے، دودھ پلانے کے اور دیگر احکام بیان ہو رہے ہیں، اگلی آیہ مقدسہ میں انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔